ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بات کل جو ہے میں نے رشوت کے حوالے سے کی تھی کہ رشوت کسے کہتے ہیں اور رشوت جو ہے کہاں سے چلی ہے۔ آج کی گفتگو کے اندر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس رشوت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدات کیا ہیں اور قرآن پاک کے اندر اس رشوت کے متعلق کیا حکم ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جو ہے ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس کے اندر جو ہے چوری کا مال بھی ہے، ناجائز مال بھی ہے، قبضے کا مال بھی، اور اسی طرح رشوت کا مال بھی اس کے اندر آ گیا۔ تو قرآن کے اندر اللہ کی ذات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تم جو ہے ناجائز مال نہ کھایا کرو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت فرمائی ہے رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر اور درمیان میں دلال بننے والے پر۔ ان تینوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو لہٰذا رشوت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس نے معاشرے کو ایسا گندہ کیا ہے کہ اب کوئی بھی محکمہ، کوئی آدمی بھی بغیر رشوت کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جب یہ معاملہ بن چکا ہے کہ ہر آدمی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ جی میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی آدمی بھی رشوت کے بغیر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اگر جو ہے رشوت نہیں دیتا تو میرا کام نہیں ہوتا، اگر رشوت دیتا ہوں تو پھر جو ہے حدیث مبارکہ سامنے آتی ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اب کیا حکم ہے ہمارے لیے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کے بارے میں بات سمجھ لیجئے کہ کن لوگوں کے لیے جو ہے رشوت دے دیں اگر وہ، تو ان کے لیے ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ لینے والا تو ہر حال کے اندر جو ہے وہ گناہگار بھی ہوگا، اس کا مال بھی حرام ہوگا، لیکن دینے والوں کے لیے کچھ گنجائش ہے کہ وہ دے دیں گے، پھر ان کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال کام پھر بھی جائز نہیں ہو جائے گا، کام پھر بھی یہ برا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں کام کروانے کے لیے جاتا ہوں، میرے چکر پہ چکر لگائے جاتے ہیں، میرا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، میرا پیسہ بھی کرایہ بھی لگا کے جاتا ہوں، تو وہ کوئی آدمی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں کچھ پیسے دے دیتا ہوں تو میرا کام اگلے دن ہی ہو جاتا ہے۔ ہر محکمے کے اندر، اسکولوں کے اندر بھی یہی ہے کہ اسکول والے جو ہے استاذ ٹیچر، جو اسکول والے، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جو بچے ان سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ پاس بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر محنت بھی کرواتے ہیں۔ جو ٹیوشن استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے نہ آئے تو وہ بچے نمبر بھی ان کو کم ملتے ہیں، وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اب انہوں نے یہ بہانہ بنا لی کہ رشوت آپ ٹیوشن پڑھیں گے تو ہم آپ کو پاس کریں گے، ٹیوشن نہیں رکھیں گے تو ہم پاس نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ہر آدمی رشوت کے اوپر تلا ہوا ہے، رشوت لینے والے۔ ان میں سے اب بات سمجھ لیجیے مسئلے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پہ لعنت بھی فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پہلے نمبر پر وہ آدمی کہ جو رشوت دیتا ہے جلد بازی کے اندر، یعنی کہ کوئی کام وہ کہتا ہے کہ جی آپ وہ کام کروانے کے لیے جاتا ہے، کام بھی اس کا جائز ہے اور کام اس کا ہو بھی جانا ہے، لیکن کچھ وقت لگے گا، کچھ ٹائم لگے گا۔ اب وہ آدمی جا کے کہتا ہے کہ جی ٹائم نہ لگاؤ، میرا کام جو ہے آپ مہینے کے بعد کرنا ہے، وہ ہفتے کے اندر کر دو، میں آپ کو اتنے پیسے دے دیتا ہوں۔ اب یہ رشوت دینا بھی ناجائز ہے اور لینا بھی ناجائز ہے۔ لینا تو ہر حال کے اندر ہی ناجائز ہے، یہاں پہ رشوت دینا بھی، یعنی جلدی کے لیے کام کروانے کے لیے رشوت دینا، یہ کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اسی حدیث مبارکہ اس وعید کے اندر آئے گا کہ جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہاں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اگر رشوت دے دے گا تو رشوت کا گناہ اس دینے والے پر رشوت کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ لینے والے پر گناہ ہوگا۔ وہ صورتیں کہ انسان جو ہے اپنے جو ہے تکلیف سے بچنے کے لیے، یعنی کہ اس کو ضرر سے بچنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے، وہ تکلیف جانی ہو، وہ تکلیف مالی ہو، وہ عزت کا ضیاع ہو، انسان کی عزت جا رہی ہو، تو یہ چیزیں اگر ہوں تو وہاں پر اگر وہ آدمی کچھ پیسے دے کے اپنی عزت بچا لیتا ہے
یا جناب علی اپنی جان بچا لیتا ہے یا اپنی جو ہے مال بچا لیتا ہے، تو جانی مالی یعنی نقصان سے بچنے کے لیے یا عزت کا نقصان، عزت بچانے کے لیے وہ آدمی کچھ پیسے دے دے تو پھر جو ہے گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں وقت میرا جو ہے، میں اگر یہ کام کروانا ہے، مثال کے طور پر میں نے میٹر لگوانا ہے، اب میں بار بار چکر لگا رہا ہوں سرگودے کے یا جہاں پہ جو اس کے قریب شہر لگتا ہے وہاں کے میں بار بار چکر لگاتا ہوں، تو وہ چکر پہ چکر لگاتے ہیں، ٹائم پہ ٹائم دیتے ہیں، لیکن میرا میٹر نہیں لگتا۔ اگر میں کچھ پیسے دے دوں تو اگلے دن ہی میٹر لانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ حل بھی اور کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا کیا میں رشوت دے دوں؟ اب اگر یہ آدمی رشوت دے کے اپنا کام کروا لیتا ہے تو اس کے اوپر دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا، لینے والا مجرم ہوگا۔ اگر اس کے بغیر اس کا کام نہیں بنتا، یعنی پیسے دینے کے بغیر وہ کہتا ہے میرا میٹر لگ ہی نہیں سکتا، میں چاہے جو مرضی کرتا رہوں، تو پھر یہ پیسے دے کے کام کروا لیتا ہے تو اس کا گناہ اس کو لینے والے پر ہوگا۔ اسی طرح جو ہے کوئی آدمی ہے، وہ اس کا کام جو ہے جائز کام ہے، لیکن وہ آدمی شریف آدمی تھا، کسی کام کے اندر پھنس گیا، اب اس کو سزا ہوگی، لیکن وہ سزا اس کو ناجائز ہوئی ہے، اس نے وہ جرم کیا بھی نہیں ہے، ناجائز پکڑا گیا۔ اب رہائی کے لیے اور حل کوئی نہیں ہے، وہ تھانے داروں کو اور جو ہے پولیس والوں کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اب وہ پولیس والوں کو پیسے دے گا تو تب اس کی جان چھوٹے گی، اور وہ ناجائز پکڑا ہوا ہے۔ اگر جائز پکڑا ہوا تو پھر رشوت دینا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی نے چوری کیا، پکڑا گیا، وہ رشوت دے کے چھوٹ جائے تو یہ اس وعید کے اندر آئے گا کہ دونوں رشوت لینے دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس نے چوری کی نہیں تھی، ویسے اس کے اوپر الزام لگا اور پکڑا گیا ہے، اب ویسے چھوٹ نہیں سکتا، اب وہ کچھ پیسے دے کے چھوٹ سکتا ہے تو پیسے دے دے گا، لینے والوں پر اس کی جو ہے گناہ ہوگا، دینے والوں کو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ کفار کے جو شعراء تھے، کفار شعراء، ان کو اللہ کے نبی ہدیے بھیجا کرتے تھے، ہدیے دیا کرتے تھے۔ ہدیے اس لیے دیا کرتے تھے کہ فرمایا کہ تاکہ جو ہے ان کے شر سے بچے رہیں، اس لیے کہ شاعر تھے، عرب لوگ ویسے شاعر تھے، فی البدیہہ اشعار پڑھا کرتے تھے، ان کو کچھ ہدیے دیا کرتے تھے تاکہ ان کا منہ بند رہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے کوئی ایسے اشعار نہ پڑھیں، تو تکلیف سے بچنے کے لیے بظاہر ہدیہ ہوتا تھا، لیکن جو ہے ضمناً وہ بھی اسی مد کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے حبشے کے اندر وہ جو ہے پکڑے گئے، کچھ لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا تو انہوں نے کچھ درہم دیے، درہم دینے کے بعد جو ہے ان کو اپنی جان چھڑا لی۔ ساتھ والے ساتھیوں نے کہا یہ تو رشوت ہے، تو فرمایا کہ میں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو اپنی جان سے نیچے رکھو، یعنی مال دے کے اگر تم اپنی جان بچا سکتے ہو تو جان بچا لو، یعنی ناجائز پکڑے گئے تھے، کوئی جرم نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ انہوں نے کچھ درہم دیے اور درہم دے کر اپنی جان بچا لی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے مال دے کر کے اپنی جان بچا لے یا اسی طرح جو ہے اپنی جو ہے عزت بچا لے، اس طرح رشوت دے کے، یا جائز کام تھا، رشوت دینے کا بغیر حل نہیں ہوتا، وہ کروا لے گا تو اس کا جو ہے گناہ لینے والے پر ہوگا، دینے والے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال رشوت دے گا بھی، مجبوری کے اندر بھی دے، اس کو جو ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ جائز ہوگی ہے، یہ اسی طرح جائز ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی مر رہا ہو، کسی ایسے ملک میں چلا گیا وہاں حلال کوئی چیز نہیں ملتی کھانے کے لیے، تو وہاں پر خنزیر کا گوشت ملتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھا لے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر آدمی رشوت دیتا ہے یا اسی طرح اپنی جو ہے کچھ کام جائز نکلوانے کے لیے بغیر رشوت کے کام نہیں نکلتے تو وہ دے دے گا تو یہ آدمی گناہ گار نہیں ہوگا، لینے والا ہر حال کے اندر گناہ ہے۔ بہرحال جو آدمی رشوت لیتے ہیں ان کے سامنے ان سے درخواست ہی کر سکتا ہوں آج سے توبہ کر لیں، اپنی اولاد کو اپنے گھروں کے اندر حرام لے کے نہ جائیں بلکہ حلال خود بھی کھائیں اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔